اس موقع پر اللہ نے سورۃ احزاب میں یہ آیت اتاری، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا۔ یہ سورۃ احزاب کی آیت ہے جی۔ میں سارا سورۃ احزاب کا مضمون بیان کر چکا ہوں، اس تناظر میں اس آیت کو ذرا سنیے گا اور لطف لیجئے گا۔ بے شک اللہ صلاۃ بھیجتا ہے علی النبی، نبی پر، اور فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو صلو، تم بھی صلاۃ بھیجو، وسلموا تسلیما، اور تم بھی سلام بھیجو۔ یہ سلام ہم ہر نماز میں بھیجتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی۔ یہ وہی سلام ہے جو ہر نماز میں ہم بھیجتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی۔ اللہ بھی صلاۃ بھیجتا ہے، فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی صلاۃ بھیجو۔ مزہ نہیں آگے؟ کوئی عمل ایسا نہیں جو ہم کریں اور رب بھی کرے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طواف، تسبیح، کوئی عمل ایسا نہیں جس میں رب ہمارے ساتھ شریک ہو، وہ صرف مخلوق نے کرنا ہے۔ درود پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جو مومن بھی کر رہے ہیں، رب بھی کر رہا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ لیکن اللہ کی صلاۃ کیا ہے؟ ہماری صلاۃ کیا ہے؟ فرشتوں کی صلاۃ کیا ہے؟ یہ سب کی صلاۃ ایک جیسی ہے؟ کیوں بھائی؟ جس طرح اللہ صلاۃ پڑھتا ہے، بھیجتا ہے، ہماری صلاۃ کا بھی وہی مفہوم ہے؟ نہیں جناب، نہیں۔ کوئی نیا آدمی آیا ہے، میرے جو مقتدی ہیں انہوں نے تو پہلے مجھ سے کبھی سنا ہوگا، جو نئے آدمی آئے ہیں وہ سنیں، انہیں کسی نے نہیں بتایا ہوگا، آج بندیالوی کی زبان سے سنیں۔ امام بخاری ابو العالیہ تابعی کا قول لائے ہیں اپنی کتاب میں، وہ کہتے ہیں صلاۃ اللہ اے ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، رب کی صلاۃ یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے اپنے رب کی اپنے نبی کی تعریفیں کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ ہے رب کی صلاۃ۔ صلاۃ اللہ اے ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، فرشتوں میں بیٹھ کے اللہ میرے نبی کا تذکرہ کرتا ہے، میرے نبی کا ذکر کرتا ہے۔ مفسرین نے لکھا یصلون، اس کا معنی یبرکون، یبرکون کا معنی ہدیہ تبریک۔ کیا مشکل لفظ نکل گیا؟ ہدیہ تبریک، مبارکباد دینا۔ ہماری زبان میں ہے شاباش، ہماری زبان میں کیا؟ شاباش۔ ان اللہ، میں گل مشکل چھیڑ بیٹھا تے اسے آسان کرنے کی بڑی کوشش کر رہا ہوں، اب میں پہنچ گیا اپنی جگہ پہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میرے نبی نے اس رسم بد کو توڑا، میرے نبی کی مخالفت ہوئی، میرا نبی ڈٹ کے کھڑا ہو گیا، عرش سے اللہ اپنے نبی کو شاباشیں بھیجنے لگ گیا ہے۔
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نے ہدیہ تبریک پیش کیا، شاباش میرے پیغمبر، بڑی رسم توڑی ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے میری یہ تقریر کسی اہل علم تک پہنچے اور وہ کہے آپ نے یصلون کا معنی، صلاۃ کا معنی، شاباش بھیجنا یہ کہاں سے کر لیا ہے، تو میں اسے گزارش کروں گا کہ یہ معنی میں نے قرآن سے کیا ہے، یہ معنی میں نے قرآن سے کیا ہے۔ ہم قرآن کے طالب علم ہیں، فتوے نہیں لگانے شروع کر دینے کہ جس نے نیا معنی کر دیا ہے۔ میں نے مضمون کے ساتھ اس آیت کو جوڑ دیا ہے۔ قرآن نے کہاں صلاۃ کا معنی شاباش کیا، یہ دوسرے پارے میں کیا، اس کے تیسرے رکوع میں کیا۔ اس رکوع کو شروع کیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ یہ معنی ہے جی، جس کے کچھ لوگ معنی کرتے ہیں صبر سے مدد مانگو، نماز سے، لفظی معنی تو یہی ہوگا، مدد مانگو ساتھ صبر کے اور مدد مانگو ساتھ نماز کے۔ وہ علماء اس کا ترجمہ کر کے لوگوں کو کہتے ہیں بھئی یہ دیوبندی وہابی کہتے ہیں اللہ سے کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، یہ اللہ تو کہہ رہا ہے صبر سے بھی مدد مانگو، نماز سے بھی مدد، تو صبر نماز غیر اللہ نہیں، تو صبر نماز سے مدد مانگنی جائز ہے، تو نبیوں ولیوں سے جائز نہیں ہے۔ یہ علماء معنی کر رہے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، جناب یہ تحریف معنوی ہے، یہ قرآن کے معنی میں تعریف کی ہے آپ نے۔ آج تک جتنے لوگ انبیاء اولیاء سے مدد مانگتے ہیں، کبھی کسی نے کہا ہے الصلاۃ المدد، الصبر المدد، مانگی ہے کسی نے؟ پھر قرآن تو حکم دے رہا ہے کہ نماز سے مدد مانگو، تو کبھی مانگی ہے آپ نے الصلاۃ المدد، الصبر المدد؟ یہ معنی نہیں ہے جناب، معنی یہ ہے مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں نماز پڑھ پڑھ کے اور صبر کر کر کے رب سے مدد مانگو، یہ معنی ہے جناب۔